ضرور آپ نے یہ جو ہے نا 2 دوائیاں میرے بھتیجے کو بھی دیا نا، اسے بھی یہاں بس ہاں ہاں پڑے ہیں نا، ہاں تو وہ آپ نے 30 میں دی ہوئی ہیں، ہاں ہاں، تو اس سے بھی تھوڑا فرق پڑنا شروع آپ ہو نے گیا سیلف لیون دیے 30 میں؟ جی دونوں. دو ایک اور دوائی تھی، وہ کیا تھی؟ لائک کیا؟ ہائیڈروکوٹائل. اچھا وہ ہے ساتھ. اس کے ساتھ ہائیڈروکوٹائل ہے. اچھا لیکن اسے بھی فرق پڑنا شروع ہو گیا، وہ 30 میں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ 2 دوائیں میں نے استعمال کی ہیں. پہلے آرسنک سیلف لیون اکیلی دیا کرتا تھا، جی اور بعض مریضوں کو فائدہ ہوتا تھا اور بعضوں کو نہیں. کم پرسنٹیج کو فائدہ ہوتا تھا، میرا خیال ہے 10-12% سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. یہ ہوتا تھا تو تھوڑا سا فائدہ ہو کر رک جایا کرتا تھا. ان کی مدد کرتا تھا میں سلفر سے اور کبھی سورائنم سے، اور اس کے بعض دفعہ اچھے نتائج ظاہر ہوئے. پھر بعد میں ایک دوا میرے سامنے آئی جو کوڑ کی چوٹی کی دوا ہے، اور اس کا نام ہے ہائیڈروکوٹائل. یہ 30 طاقت میں بھی دی جاتی ہے اور 200 طاقت میں بھی. اور چونکہ ہومیوپیتھک طرز فکر میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی بیماری ایسی ہو جو ضدی اور دیر پا ہو، جیسے برس ہے، تو بعض دفعہ بہت ہی گہری بیماری کوئی اور خون میں پائی جاتی ہے، جب تک اس کا علاج نہ ہو جائے وہ دوسری ضدی بیماری بھی جگہ نہیں، وقت یعنی دوائی کو رسپونڈ نہیں کرتی، اس کو قبول نہیں کرتی. اس خیال سے میں نے ہائیڈروکوٹائل کو آرسنک سیلف لیون کے ساتھ ملا کر دینا شروع کیا، اور جن مریضوں نے پہلے کہا تھا کہ فائدہ نہیں ہو رہا، ان کو فائدہ شروع ہو گیا. تو یہ بھی استعمال کر کے دیکھنی چاہیے، اور ان کی پوٹینسی بھی بڑھانی چاہیے دونوں کی. 200 1000 وغیرہ دیکھا جائے کہ کیا کیسا دکھاتی ہیں. اب آپ یہ نیا تجربہ اس پہ کریں. آپ کا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے؟ جی میرا بھتیجا ہے نا. اس کو سورائنم اور سلفر 1000 میں ملا کے دے دیں، پھر جس کا کہتے ہیں نا اللہ بیلی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. صرف معمولی سا وکاس تھے نا، ہلکے ہلکے براؤن ہونا شروع ہوا یہاں سے جو اس کی ٹھیک آنکھ ہے، سے یہی ہوتا ہے ہمیشہ. جی بیچ میں ایک اسپاٹ بنتا ہے جی اور پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر دوا نشانے پر ہو اور صحیح پوٹینسی ہو تو حیرت انگیز ہوتا ہے، اصل ناقابل یقین. ایک سیالکوٹ کے میادی نانوں کے مریض تھے، بہت پرانی بات ہے. ان کو اس تیزی سے برس پھیلی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ ان کو ملا تھا کوئی اثر نہیں تھا. اب جو دیکھا تو ڈر لگتا تھا. یعنی اس سے نہ صرف یہ کہ برس تھی، بلکہ برس میں جو سرخی اور وائلنس پائی جاتی ہے نا، وہ بڑی نمایاں تھی. اور ایسی اس نے یعنی ایسا ڈیزائن بنایا ہوا تھا جیسے ڈرانے کے لیے وہ لوگ بناتے ہیں ڈیزائن. یہاں کالک آ گئی اور یہاں کالک آ گئی، باقی جگہ سفیدی آ گئی. خوفناک منظر تھا، اور ان کو مسافوں کا بڑا شوق تھا، اور ربا والے ان کو دیکھ کے گھبراتے تھے کہ اب یہ آیا اور مسافہ شروع ہو گیا. اور ہاتھ بھی اسی طرح بیچاروں کے. تو ویسے لگنے والی بیماری نہیں ہے، میں اپنے طور پر نہیں بتا رہا. لوگ مجھے میرے بھائی نے کہا تھا کہ وہ تو بڑے خطرناک، جان نکل جاتی ہے دیکھ کے، اور وہ فوراً مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. ان کو میں نے عام دواؤں سے ہٹ کر ایک دوا دی، کیونکہ جب میں نے غور کیا تو اس میں مرک سول کی علامتیں پائی جاتی تھیں، مرکوریس سول. وہ میں نے اونچی طاقت میں دے دی. مجھے یاد نہیں کہ 10,000 میں دی تھی یا لاکھ میں، اور 1 مہینے کے اندر اندر ساری برس قائم. اور سانس کے طور پر کوئی داغ رہ گیا ہو بالکل نارمل. اس طرح یہ جو میں بتا رہا ہوں ساری دنیا میں مریض پھیلنے میں گواہ ہیں، اللہ کے فضل سے بڑا نمایاں فائدہ ہوتا ہے. مگر ہے مشکل کام، بہت گہرے مطالعے کی ضرورت ہے. اس کی پہچان، دواؤں کی پہچان، مرضوں کی پہچان، بر وقت ان کو ملانا، تعارف کہ اس کا اس سے تعلق ہوگا. برس میں اس وقت درد ہوتا ہے جب کہ جلد کمزور ہونے کی وجہ سے دھوپ میں ایکسپوجر سے چھالے پڑ جاتے ہیں، اور ریڈیشن کے خلاف دفاع نہیں رہتا جسم میں. اس لیے ایسے مریضوں کو بعض دفعہ وہ بھی ہو جاتا ہے ایگزیما،
یا خارش کی تکلیف، اس کی وجہ سے زخم بنتے ہیں اور پھر تکلیف ہوتی ہے، مگر فی ذات ہی برس میں کسی قسم کے ایگزیما وغیرہ کی علامتیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس کا تعلق اس سے ہے کلاہ گردہ سے. کلاہ گردہ اس کو ایڈرینل کارٹیکس کہتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ایڈرینل سپر ایڈرینل کارٹیکس اور ایڈرینل کارٹیکس دو چیزیں، دونوں کہلاتے ہیں. گردے کے اوپر ایک کلاہ کا، جس طرح کلہ ہوتا ہے نا، اس طرح اس کے اوپر ایک چیز بنی ہوتی ہے. اس میں انسان کی پگمنٹیشن کنٹرول ہوتی ہیں، اور وہی کارخانہ ہے سارا. انسان کے جسم میں جو رنگ ہیں، جو بھی خدا نے قدرتی رنگ دیا ہے، اس کے متعلق وہاں ہدایت موجود ہے کہ اس رنگ، اس کا کالا رنگ ہے، اس کا سفید رنگ ہے، اس کا گندمی رنگ ہے، اس کو مینٹین کرو. اس میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر وہ پگمنٹیشنز وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، انڈیو، اننیسیسری. وہ بگڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھٹ جاتی ہے، وہ پگمنٹ پھٹنے لگتی ہے، کہیں زیادہ سیاہ، کہیں بالکل خالی ہو گئی. اس کا نام برس ہے. اس لیے اپنی ذات میں نہ یہ لگنے والی بیماری ہے، نہ اس سے کوئی موقع پر معروف جگہ پہ کوئی تکلیف ظاہر ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. میں بتا رہا ہوں اس کی مثال. مجھے نہیں اس کا پتہ تھا پہلے بالکل کہ ایڈرینل کارٹیکس سے اس کا کوئی تعلق ہے. ایک مریضہ کو جلدی تکلیف تھی اسی قسم کی، اور ایکیوٹ بڑی سخت تکلیف ظاہر ہوئی. اس کو میں نے اس کا علاج کیا، تو ٹھیک ہونے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرے یہاں بڑی سخت درد شروع ہو گئی ہے، گردے کے اوپر. تو میں نے کہا یہ میری دوائی سے تو نہیں ہو سکتی. اس نے کہا ہوئی اس کے بعد ہی ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ مجھے پہلے یہاں ہوئی تھی، پھر یہاں تکلیف ہوئی تھی جلد کی. اب آپ نے جو دوا دی ہے جلد ٹھیک ہوئی ہے، اور کلاہ گردہ پہ درد شروع ہو گئی ہے. پھر میں نے جب مطالعہ کیا برس کے متعلق کہ کیوں ہوتی ہے، تو پھر پتہ چلا کہ اس کا کلاہ گردہ سے تعلق ہے. تو اس کو کوئی انفیکشن ہوئی تھی وہاں، مستقل برس کی بیماری نہیں تھی، اور اس سے وہاں درد شروع ہوئی. جب اس کا صحیح علاج ہوا تو پہلے تو سطح سے بیماری واپس وہاں پہنچی ہے اصل جگہ، اور وہاں علاج ہوا تو ٹھیک ہو گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ تکلیف ہو گئی. تو اس طریقے پر آپ ہومیوپیتھک کو اس کی حقیقت پہچان کر اپنے ذہن میں، اپنے دماغ، اپنے پہ نقش کریں، اور مریض جب دکھائی دیں گے تو پھر آپ کو یہ مشکل نہیں ہوگا پہچاننا کہ یہ وہ مریض ہے جو میرے دماغ میں اس نام سے پہچانا جاتا ہے. ایگزیما کے داغ بھی اسی دوائی سے دور ہو سکتے ہیں؟ ایگزیما کے داغ کون سے ہوتے ہیں؟ جو جسم پہ جو خارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے اور داغ بن جاتا ہے. نہیں، ایگزیما جب ٹھیک ہوگا، جس دوا سے ٹھیک ہوگا اسی سے داغ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ فرمائیں. حضور برس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ برس. برس کو لیوکوڈرما. ڈرم کہتے ہیں جلد کو، اور لیوکو کیا کہلاتا ہے؟ وائٹ. اچھا. اور لیوکیمیا کا وائٹ سے کیا تعلق ہے؟ وہ خون کم ہو جاتا ہے، وائٹ بلڈ سے. رائٹ. لیوک کہتے ہیں وائٹ کو، اور ڈرما جلد کو. تو جلد کا سفید ہو جانا.